سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر دونوں دیکھتے ہیں۔ اصل میں جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے، لیکن تفسیر سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کی کیا وجہات تھی، کیا ریزن تھے، وہ سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کا جان لینا بھی بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوا اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ فاتحہ کا لفظی معنی ہے افتتاحی صورت، یعنی قرآن کی اوپننگ، شروعات، مطلب قرآن کی شروعات، یہی اس کا مطلب ہے لفظی معنی میں فاتحہ کا۔ اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں آیات تو 6 ہیں، لیکن ان کو 7 کہا گیا، یا تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ جوڑا، بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے شروع میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا گیا، کیونکہ سب سے پہلے یہ بسم اللہ عالم شریف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے کی صورتوں میں آتی ہے۔ یا پھر کسی ایک آیت میں 2 آیت ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بیچ میں ایک جگہ ایسا لگتا ہے لیکن آیت ہے نہیں تو ہم اس کو آیت کہتے نہیں ہیں۔ یا آخری آیت انعمت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ اللہ عالم کیا بہتر ہے، کہا 7 جاتا ہے لیکن آیات 6 ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فضیلت کی، اور آگے چل کے بات کریں گے اس کی تفصیل کی۔ میرے جیسے کو اللہ تعالیٰ 1000 زندگی دے اور تمام زندگی سورہ فاتحہ کی فضیلت پر صرف کر دے، تب بھی فضیلت نہیں بیان کر سکے گا۔ آپ کو اندازہ اس سے ہوگا کہ نماز میں شرط ہے فاتحہ کا پڑھنا، یعنی بنا فاتحہ کے نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں 2 رائے ہیں، بلکہ 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ دوسری رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، ہر حالت میں چاہے جہری رکعت ہو یا سری ہو، امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہی ہوگی، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تیسری رائے ہے۔ ان کے مطابق جس نماز میں امام زور سے پڑھ رہا ہو مقتدی نہ پڑھے، یعنی جس میں امام نے خاموشی سے پڑھا اس میں امام کے پیچھے کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور جس میں امام نے زور سے پڑھا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے نزدیک بھی یہ تیسری رائے ہی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی بہتر ہے۔ اگر امام زور سے پڑھتا ہے، جو رکعتیں سری ہیں ان میں سب لوگ پڑھیں، اور جو جہری ہیں جس میں امام زور سے بولتا ہے، زور سے پڑھتا ہے، اس میں مقتدی نہ پڑھیں۔ اب ہم اس کی تفسیر سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کے 2 نام ہیں جن کا مطلب لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے۔ آپ ایسے سمجھیے جیسے 2 دریا ہیں، ایک تیزی سے بہتا ہوا اور ایک ذرا ٹھہرا ہوا۔ ایسے ہی اللہ کے ان 2 ناموں کی صفات ہے۔ بڑا مہربان، کوئی اتنی مہربانی کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی مہربانی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جو فری آف کاسٹ ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں اس پانی کا انتظام ہمیں جو ملتا ہے، ہم تک جو پہنچتا ہے، اس کا کتنا بہترین اور کس طرح سے انتظام کیا ہے۔ انسانوں کے لیے آسان نہیں تھا، ہوتا تو بڑی مشکل ہے اور بڑی اس پہ چیزیں ہو جاتی۔ خیر میں نہیں کہہ سکتا، یہاں پہ پولیٹیکل بہت ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، گرمی میں پانی کی قلت محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے کس طرح سے نظام اور سسٹم سیٹ کیا۔ برسات میں پانی برستا ہے آسمان سے، زمین میں جتنے بھی پانی کی اسٹوریج ہیں، تالاب، ندیاں، نہریں، سب بھر کے فل۔
اور یہ پانی دھیرے دھیرے لوگوں کی برسات کے بعد سردی پار کرا دیتا ہے، لیکن جیسے گرمی شروع ہو جاتی ہے پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو برسات میں تو اللہ نے پانی کا اسٹوریج زمین پہ کر دیا، کچھ زمین کے نیچے کر دیا، لیکن سردی کے میں اس نے ایک انتظام اور کر دیا جس پہ نظر نہیں جاتی۔ اس نے گلیشیئرز میں اور پہاڑوں پہ برف جمع کر کے برف کی بڑی موٹی موٹی چادریں جمع کی، کہیں 20 فٹ، کہیں 30 فٹ، کہیں 40 فٹ، کہیں 50 فٹ اور کہیں 100 اور 80 فٹ تک برف جم جاتی ہے۔ اب جیسے گرمی شروع ہوتی ہے وہ برف پگھل کر کے ندیوں میں، نہروں میں اور دریاؤں میں آنا شروع۔ جیسے پانی کی ضرورت پڑی اس سے پہلے ہی پانی کا آنا شروع۔ جیسے جیسے گرمی تھوڑی تیز ہونی شروع ہوتی ہے، فروری مارچ جیسے لگتا ہے، ویسے ہی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے برف پگھل کر کے ندیوں میں، دریاؤں میں آنی شروع ہو جاتی ہے، نہروں میں آنی شروع ہو جاتی ہے، پانی کی قلت نہ ہو۔ اب ساری برف پگھل کے ختم نہیں ہو پاتی کہ برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ میں صرف آپ کو ایک چیز گنوا رہا ہوں، اللہ کی بے تحاشا مہربانیاں جن کی نہ ہم گنتی کر سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد، اللہ کی تعریف۔ حمد بنتی ہے تعریف سے اور شکر کے ایک ساتھ مل جانے سے۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگی، آپ نے تعریف کی، لیکن شکر آپ اس شے کا کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، اور جس سے جتنا فائدہ اتنی تعریف، اتنا شکر۔ تو اللہ کے احسان کوئی گن سکتا ہے؟ کبھی ہرگز نہیں گن سکتا۔ تعریف بھی لامحدود ہوگی، اس کی نعمتیں، رحمتیں بے شمار، تعریف بھی بے شمار۔ کل حمد، کل تعریف، کل شکر اللہ رب العزت کا۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی اصطلاح تو بسم اللہ میں پہلی آیت میں ہو ہی گئی ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مطلب ہم اس دنیا میں جتنے عرصے رہیں گے، جو کچھ ہم کریں گے، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، چھوٹا یا بڑا، فائدہ یا نقصان، اس کا حساب برابر ہوگا۔ اس کا نتیجہ جس دن ملے گا اس کو بولتے ہیں یوم آخر یا آخرت کے روز۔ اس بدلے کے دن کا مالک کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی پالے گا، برائی کی ہوگی اس کو بھی پالے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ، کوئی اونچ نیچ، کوئی کم و بیشی بالکل نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا اللہ رب العزت کی مرضی کے اور اس کی اجازت کے بغیر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اصل میں بندوں اور ان کے رب کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہے۔ بندوں نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تیرے سوا کسی کی بندگی، کسی کی پرستش نہیں کریں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور تجھی سے مانگیں گے، تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ یعنی یا علی مدد، یا نبی مدد، یا ولی مدد، فلاں 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 مدد نہیں کہیں گے، صرف تجھی کو پکاریں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ پکارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ اکرام نے، اور تمام اللہ کے محبوب بندوں نے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے چلا۔ اب دیکھو روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنی بار کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، اس راستے سے جائیں یا اس راستے سے نہ جائیں۔ تمام سوچ وچار کے بعد، لوگوں کی مدد کے بعد بھی غلط راستے چلے جاتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہو، آپ کئی بار ایسا ہوگا، آپ خود بھی گئے ہوں، لاکھوں لگا کر لوگوں کی صلاح لے کر بھی کاروبار یا کمپنی فیل کر جاتی ہے۔ تو یہ تو اور بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا اللہ اگر ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھائے تو ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم سیدھے راستہ پا سکیں یا سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ ہماری تو قدم قدم پر رہنمائی ہو اور پھر ہمیں ہدایت پر قائم رکھا جائے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، بلندیوں پر پہنچنا کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ اب ابھی دین ہمیں مل گیا، دین مسلمان ہم ہو گئے، لیکن اس دین پر قائم رہنا یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس میں شامل نہ ہو تو ہمارے لیے آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اور ایک شعر ہے اس میں،
بلندیوں پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی بڑا مشکل ہے، بڑے ہو کے بڑا رہنا بھی۔ مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان بنے رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ کسی کو اچھا لگنا آسان ہے، لیکن اس کی نظر میں اچھے بنے رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ سب اللہ کی مدد کے بنا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اللہ دے اور اس پر قائم بھی رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و انعام کیا۔ اللہ کا انعام 4 لوگوں پر ہوتا ہے۔ عام صالح مسلمان جو نیک، دیندار، ایماندار، اچھے لوگ ہیں۔ اس سے اوپر دوسرا نمبر شہداء، وہ لوگ جو دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ اور اس سے اوپر صدیقین کا ہے، اور نمبر 1 پر سب سے اوپر انبیاء علیہ السلام۔ تو ان 4 طبقوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب ان پر ہوتا ہے جنہیں ایک بار ہدایت مل چکی ہو۔ اس کی مثال یہودی ہیں۔ اب دیکھیے، یہودیوں کو کتاب بھی ملی اور مسلسل ان میں پیغمبر بھی آتے رہے، لیکن انہوں نے یا تو کسی پیغمبر کی بات مانی نہیں، یا کسی کو قتل کر دیا، یا کسی کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے انہیں شروع میں ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ان کو اچھے سے ایک بڑی امت بنایا، اور انہیں فرعون سے اور دوسرے تمام مشکلات سے اللہ نے ان کو بچایا، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کے اس احسانات کو بھلا دیا۔ ولا الضالین، نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ ڈالنا جو خود سیدھی راہ پر نہ ہوں، بھٹک رہے ہوں، یا کسی غلط راہ پر بھی ہوں اور صحیح راہ پر بھی ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ مان لو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت ہی دین ہے، انسانیت پر رہو قائم۔ انسانیت میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں۔ انسانیت شراب کے کاروبار کو صحیح ٹھہراتی ہے۔ آپ تو کاروبار کر رہے ہیں، آپ تھوڑی پی رہے ہیں، لیکن آپ کے کاروبار کرنے سے ہی تو کوئی پی رہا ہے۔ اس لیے انسانیت پر بھی کوئی چلتا ہو اور دین پر بھی کوئی چلتا ہو تو اس کے ساتھ یا اس کے راستے پر بھی نہ چلے، کیونکہ وہ راستہ اس کا خود کا غلط ہے، وہ خود غلط راستے پہ ہے، تو آپ کو صحیح راستے پر نہیں لے جا سکتا۔